الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ اسلامک اور ہجری سال کے مطابق یہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ماہ محرم، یعنی اس مہینے سے متعلق چند وہ باتیں جو ہمیں جاننی ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ان باتوں کی طرف ہم چلیں، چند اہم باتیں ہمیں جاننی چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز کہ جس طرح ہمیں عیسوی سال کے مہینوں کا نام یاد ہوتا ہے، جنوری، فیبروری، مارچ، پورے نام یاد ہوتے ہیں اور عمومی طور پر ہر جگہ یہی استعمال ہوتا ہے، ہر کام اسی کے مطابق آج کے دور میں تقریباً کیے جاتے ہیں۔ اسلامک سال کے مہینے کا نام بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے، اور یہ بہت کم ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو استعمال کریں یا اس مہینے کے مطابق چیزوں کو ترتیب دیں۔ یہ چیزیں بعض مدارس میں یہ چیزیں ابھی بھی چلتی ہیں کہ اس مہینے کے مطابق چیزوں کو ترتیب دی جائیں۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس مہینوں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ دو چار مہینے ہیں جو بہت مشہور ہے اور اس کا نام ہمیں یاد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مہینوں کے نام بعض دفعہ یاد ہوتا بھی ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کی ترتیب ذہن میں نہ ہو، یا پھر ہو سکتا ہے زیادہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہ اچھی طرح ذہن میں نہ بیٹھا ہو، اس لیے وہ نام سب سے پہلے یاد ہونے چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ جو سال کی شروعات ہوتی ہے کس مہینے سے؟ محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، یعنی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ۔ بعض دفعہ یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ سال کہیں رمضان سے تو شروع نہیں ہوتا، کیونکہ بہت مشہور نام ہے اور ہر ایک کو وہ مہینے کا نام یاد ہوتا ہے، اور تقریباً کچھ چیزیں مدارس وغیرہ بھی اس کے بعد ہی سال کی شروعات کرتے ہیں اور ادارے وغیرہ کھلتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلا مہینہ کیا ہے؟ رمضان ہے۔ لیکن جاننے کی ضرورت ہے کہ سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم، اور اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ ہو گیا پورے 12 مہینے۔ یہ نام یاد ہونے چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اس سال کی جو شروعات ہوتی ہے وہ
محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ ایک اور باریک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں جس سے ایک تھوڑی سی اور علیحدگی عیسوی سال سے ہو جائے گی، وہ یہ کہ جو عیسوی سال کا دن ہے، مہینے کا جو دن ہے، اس کی جو تبدیلی ہم کرتے ہیں یا جو تبدیلی ہوتی ہے وہ رات کے 12 بجے کے بعد ہوتی ہے۔ یعنی رات کے 12 بجے تک آج کا ہی ڈیٹ ہوگا، یعنی اگر آج 14 جولائی ہے تو یہ رات کے 12 بجے تک رہے گا۔ لیکن قمری مہینے میں جو دن کی تبدیلی ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ مغرب کے ساتھ ہی، کیونکہ جیسے آپ کو چاند نظر آ گیا تو اب کیا ہو گیا؟ دن بدل گیا یا تاریخ بدل گئی۔ اس سے اگر غور کریں تو ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو رات کا تعلق ہے وہ اگلے دن سے ہے۔ رات کا جو تعلق ہے وہ اگلے دن سے ہے۔ ابھی جو رات آئے گی اس کا تعلق آج کے دن سے نہیں ہے، جو رات گزر گئی ہے اس دن سے اس کا تعلق ہے۔ لہٰذا جو رات آنے والی ہے وہ اس رات کا تعلق اگلے دن سے ہے، کیونکہ اس کی تاریخ جو شروع ہوتی ہے وہ مغرب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت باریک سا ڈفرنس جو ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ دن تاریخ کی شروعات کب ہوئی، مہینہ کب سے شروع ہوا، یہ ساری چیزیں ہماری ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ یہ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا گیا تاکہ ہمیں ہجری سال کے متعلق کچھ اہم باتیں جو ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے وہ معلوم ہو جائے، اور پھر اس کی اہمیت اور قرآن و سنت سے جو باتیں ہمیں بتلائی گئی ہیں اس تعلق سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے۔ آج کا جو عنوان ہے آئیے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور پھر اس عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مہینوں کا ذکر کیا، یعنی یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں ان مہینوں کا ذکر کیا کہ یہ مہینے کب سے ہے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کو وجود بخشا اسی وقت سے ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی گنتی، مہینوں کا شمار کرنا اور مہینہ کتنا ہے اس کی گنتی اللہ کے پاس کتنا ہے؟ 12۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صراحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینے کو جو گنتی ہے، جو شمار ہے، وہ کتنے ہیں؟ 12 ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور یہ اسی وقت سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو وجود بخشا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں استثناء بھی کیا، چند مہینوں کا ذکر کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے ہیں جو بہت محترم ہیں۔ 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت محترم کہا کہ حرمت والے یہ مہینے ہیں۔ قرآن کی اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا اور چنانچہ ارشاد فرمایا منها 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے ہیں جو کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا فَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی جو حقیقت اور اس مہینے اور سال سے متعلق جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے۔ جو دین ہے، دین نے جو ہمیں بتلایا، شریعت نے جو ہمیں خبر دی ہے وہ یہی بات ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور تم ان مہینوں میں کیا نہ کرو؟ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اہل علم نے اور اہل مفسرین نے آیت کے اس ٹکڑے سے کون سی باتیں بیان کی ہیں وہ آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ اس سے قبل یہ سمجھ لیجئے کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ قرآن میں ان مہینوں کا نام ذکر نہیں کیا، یا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا منها 4 حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے ہیں جو کیا ہے؟ حرمت والے ہیں، محترم مہینے ہیں۔ اور ان مہینوں میں شریعت نے کئی چیزوں سے منع کیا، لڑائی جھگڑے سے، قتل و قتال سے اور دیگر چیزوں سے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی آئے گی۔ 4 مہینے ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا منها 4 حرم، 4 مہینے ہیں جو ان میں سے 12 مہینوں میں سے کیا ہے؟ حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنۃ، یعنی سال کی گنتی کو ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا، کہ سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے 3 مہینہ لگاتار ہے۔ متوالیات یعنی یکے بعد دیگرے، ترتیب وار ہے، آرڈر میں ہیں۔ 3 مہینے ایسے ہیں ان 4 مہینوں میں سے، یعنی حرمت والے 4 مہینوں میں سے 3 مہینے ایسا ہے جو یکے بعد دیگرے ہیں، اور وہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے ہیں جو کیا ہے؟ ترتیب وار ہے، جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے یہ 3 مہینے کیا ہے؟ حرمت والے ہیں، جو ترتیب وار ہیں، یکے بعد دیگرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے ہیں جو یکے بعد دیگرے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے یکے بعد دیگرے ہیں۔ اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ جو چوتھا مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے؟ رجب۔ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے رمضان ہوگا یا شعبان ہوگا، ان کی فضیلتیں الگ ہیں، لیکن جو حرمت والے مہینوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا 4 مہینے، اس میں سے 3 مہینے جو لگاتار ترتیب وار ہے، اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نام بتلایا بلکہ اس کے آگے پیچھے مہینوں کا بھی نام بتلا دیا، تاکہ اور زیادہ کیا ہو جائے؟ تاکید ہو جائے کہ یہی مہینہ ہے وہ۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور چوتھا مہینہ وَرَجَبُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جَمَادَ وَشَعْبَانَ، اور رجب کا وہ مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے گویا کہ سورہ توبہ کی اس آیت کی تفسیر ہو گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے ہیں۔ آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس بات کا علم ہوا کہ یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب آئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال، اس کے مہینے اور اس کے جو خصوصی اور حرمت والے مہینے ہیں اس کا ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا۔ عمومی آیتوں سے پتہ چلتا ہے، شریعت کے دیگر احکامات سے پتہ چلتا ہے، اور جس کا ہمیں علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم اپنے آپ کی گناہوں سے حفاظت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، فتنے اور فسادات سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اپنے وقت کو ہم صرف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان 4 مہینوں میں یہ چیز ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم خصوصی طور پر ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ اور اپنے نفس پر ظلم کرنا کیا ہے؟ اگر اس کے ڈیفینیشن کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھیے کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کرو؟ بچاؤ۔ اپنے نفس پر ظلم نہ کرو مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ جب آدمی گناہوں میں پڑے گا، گناہ کے کام میں ملوث ہوگا، نیکی اور بھلائی کے کام کو چھوڑ دے گا، تو ظاہر بات ہے کہ انہیں اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے تعلق سے، اور اس مہینے کے تعلق سے، قتل و قتال کے تعلق سے کیا کریں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ اس مہینے میں قتل و قتال وہ نہایت ہی بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے تعلق سے کہ اس مہینے میں کیا کرے، قتل و قتال کا کیا ہو؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں یا ان حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال کرنا یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جب آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، یقین جانیے جب آدمی گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے یا گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس آدمی کا یا اس بندے کا جو سب سے مشکل کام اور سب سے زیادہ اس کی جو مدد کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی بھی گناہ کی طرف بڑھے، کسی بھی گناہ کو انجام دے بندہ، تو شیطان اس میں ملوث ہوتا ہے اور اس کے اس برے عمل کو اس کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیتا ہے۔ پھر گناہ کا کام بندہ کرتا بھی ہے، جب وہ گناہ شروعاتی دور میں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ہچکچاہٹ ہو، تھوڑی بہت اسے برا لگے، لیکن جب گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے، جب کسی آدمی کو گناہ کی عادت پڑ جائے تو پھر آہستہ آہستہ ان کا دل ایسا ہوتا ہے یا ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اب گناہ وہ کرتا بھی ہے اور اسے کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ گناہ کے کرنے کی وجہ سے انسان کے دلوں میں زنگ پڑ جاتا ہے، انسان کا دل سخت پڑ جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی گناہ شروعاتی دور میں کرے تو تھوڑی جھجک محسوس ہوگی، کر جائے گا، دوسری بار کرے گا، تیسری بار کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے عادی ہو جائیں گے، گناہ کرتے ہی رہیں گے، تو اب گناہوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اب اسے کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ گناہ کرتے 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 ان کی حالت اور کیفیت ایسی ہو گئی کہ ان کے دل میں زنگ پڑ گیا۔ اب گناہ کرتا بھی ہوگا اور اسے برا بھی نہیں لگے گا۔ بہت سارے ہم مشاہدات کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ لوگ شراب نوشی میں ملوث ہیں، دیگر اور گناہ میں ملوث ہیں، کچھ لوگ چھپ چھپا کر گناہوں میں ملوث ہیں، کچھ لوگ علانیہ طور پر گناہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ جب پہلی مرتبہ کیا ہوگا تو جھجک محسوس ہوئی ہوگی، دوسری تیسری مرتبہ، اور جب اس کے عادی ہو گئے اب کوئی جھجک نہیں، اب وہ گناہوں میں پڑتا رہتا ہے اور گناہ کا کام کرتا رہتا ہے، کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نقطہ، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ جب مومن ایمان والا جو شخص ہے، یقیناً انسان فطری طور پر، فطرت کی وجہ سے انسان سے گناہ ملوث ہو سکتے ہیں، گناہ صادر ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک ایمان والا ہوگا، جب اس سے گناہ کوئی صادر ہو جائے تو فوراً وہ کیا کرنا چاہے گا؟ اس گناہ کو چھوڑنا چاہے گا، توبہ و استغفار کرے گا، تاکہ وہ کیا کرے؟ اپنے دل کو صاف کر لے۔ چنانچہ جب کوئی مومن گناہ میں ملوث ہو اور وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، توبہ و استغفار کر لے، تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس کا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے چونکہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طاقتیں رکھی ہیں کہ انسان بھلائی کا کام بھی کرے اور گناہ بھی کرنے کی طاقت ہے، اور اصل آزمائش وہی ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول پائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، یہی اصل آزمائش ہے۔ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور پھر وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، توبہ و استغفار کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس میں وہ جو سیاہ دھبا پڑتا ہے اس کی وجہ سے زنگ آلود نہیں ہوتا۔ لیکن جب بندہ گناہوں کو نہ چھوڑتا ہے، نہ توبہ و استغفار کرتا ہے، اور نہ ہی گناہوں کو جو چھوڑنا چاہتا ہے، پھر حالت اور کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں وہ سیاہ دھبے پڑ پڑ کر وہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے رین کہا جاتا ہے، یعنی زنگ لگنا، اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ایسے لوگوں کے بارے میں جو گناہ میں برابر ملوث ہوں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، کہ جب مومن سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے، جب وہ کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ آگے ارشاد فرمایا، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، چنانچہ گناہ کرنے کے بعد جب وہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے اور اس گناہ کو یا اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے اور اس گناہ کے کام کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور استغفار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
کہ اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ گناہ کیا، سیاہ دھبا دل میں پڑا، لیکن انہوں نے فوراً توبہ کیا، استغفار کیا، اس گناہ کے کام کو چھوڑ دیا، سقل قلبہ، تو اس کے دل کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ صاف و شفاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے گناہ کیا وَإِن زَادَ، اور انہوں نے صرف گناہ نہیں کیا بلکہ مسلسل کرتا رہا، گناہ کے کام میں ملوث ہوتا گیا، زادت، تو وہ جو سیاہ نقطہ ہے وہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے بندہ گناہ کرتا ہے وہ سیاہ نقطہ بھی بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ زادت حتی یعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ سیاہ نقطہ دل پر کیا ہو جاتا ہے؟ چھا جاتا ہے، دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اس پر گویا کہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ، یہی وہ زنگ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ انسان کے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے ایسے لوگوں کے جو برے اعمال اور برے کرتوت کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں سنو بلکہ ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا ہے اس وجہ سے جو وہ کام کرتے ہیں، جو وہ برے کام میں ملوث ہیں، ان برے کاموں کی وجہ سے ان کے دل میں رانا یعنی رائن جو زنگ ہے یہ زنگ لگ گیا ہے، اور وہ اسی طرح برے کام میں پڑے ہی رہتا ہے۔ اس لیے عمومی طور پر ہمیشہ اپنے آپ کی گناہوں سے حفاظت ہونی چاہیے۔ قرآن کے آیت کے اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خصوصی طور پر حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ کی گناہوں سے کیا کرو؟ حفاظت کرو، اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ جب آدمی گناہ میں پڑ جائے اور گناہ کا کام کرتا رہے تو چاہے انہیں دنیا کا کتنا ساز و سامان کیوں نہ مل گیا ہو، چاہے انہیں دنیا کے اندر کتنی سہولیات فراہم کیوں نہ ہو گئی ہوں، اس کے باوجود اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب آدمی گناہ کرے گا، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی وہ نہیں گزارے گا، اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں ایک تنگ دست زندگی عطا کریں گے، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اگر گناہ میں ملوث ہے، آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، چاہے اس دنیا کے کتنا ساز و سامان اسے ملا ہوا ہو، چاہے کسی بھی عہدے پر وہ کیوں نہ فائز ہو، سارے عہدے کے باوجود اور ساری سہولیات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا جب آدمی اللہ کے فرمان کے خلاف زندگی گزارے گا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میرے ذکر، میرے حکم اور میرے فرمان سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، میرے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، تو اس کے لیے ایک تنگ حال زندگی ہوگی، ایک تنگ دست زندگی ہوگی، پریشان کن زندگی ہوگی، بے شمار نعمتوں کے پانے کے باوجود وہ پریشان حال ہوگا، اور انہیں چین اور اطمینان کی نیند نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے ایک تنگ حال زندگی ہوگی۔ اور یہ تو زندگی کا معاملہ ہوگا، اس دنیا کا معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھے کر کے اٹھائیں گے۔ اگرچہ اس دنیا میں وہ بینا ہوگا، دیکھنے والا ہوگا، ساری چیزوں کو وہ دیکھا ہوگا، لیکن گناہوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہم انہیں اندھا اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب اسے اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ یہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جب اس کے اس کرتوت کی وجہ سے، گناہوں میں ملوث رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائے گا، تو وہ یہ سوال کرے گا اے میرے رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، جبکہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میرے پاس دنیا میں دیکھنے کی طاقت تھی، میں دنیا میں بینا تھا، پھر آج مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں یہ ارشاد فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، دنیا کے اندر تیرے پاس میری آیتیں پہنچیں،
تجھ تک میرے احکامات پہنچائے گئے، قرآن اور سنت کی تعلیمات تجھے بتلائے گئے، جس طرح تو نے ان احکامات کو بھلا دیا، ان نشانیوں کو، ان آیتوں کو بھلا دیا، قرآن کے احکامات کو تو نے پیچھے چھوڑ دیا، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جواب دے گا جو گناہوں میں ملوث ہو۔ پہلی بات تو اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ جب وہ سوال کرے گا کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا جبکہ میں دیکھا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی اسے جواب میں یہ ارشاد فرمائے گا کہ جس طرح تو نے دنیا کے اندر میری آیت کو اور میری نشانیوں کو، میرے احکامات کو جھٹلا دیا تھا، بھلا دیا تھا، آج تجھے بھلا دیا جائے گا اور تیری کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ تو گناہوں کی وجہ سے جو لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور مسلسل ملوث ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی کیفیت اور حالت ایسی ہوگی کہ قیامت کے دن اسے بھلا دیا جائے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ گناہوں کی وجہ سے جب آدمی گناہوں میں ملوث ہو اور گناہ کرتا رہے یا کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو انہیں اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ کی نعمتیں ان سے نہ چھن جائیں۔ یعنی جب آدمی گناہ کی طرف قدم بڑھائے تو ان کے دل میں یہ ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ کہیں اس گناہ کی وجہ سے ہمارے نعمتیں نہ چھن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں رکھا۔ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، جہاں سے چاہو فائدہ اٹھاؤ، جہاں چاہو رہو، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اللہ کا یہ حکم تھا، اللہ کا یہ حکم تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اس حکم کی خلاف ورزی گویا کہ انسان کے فطری ہونے کی علامت ہے کہ اگر خلاف ورزی ہوئی تو گویا کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی۔ اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے بنا دیا کہ جب شیطان نے بہکا دیا، بہکاوے میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت میں سے استعمال کیا، کھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی ساری نعمتیں ان سے کیا کر لی؟ چھین لی۔ جنت کی ساری نعمتوں سے دستبردار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس دنیا میں آ جائیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ کے فرمان کی چھوٹی سی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ آج ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے خلاف ورزی کرتے ہیں اور پھر اس خلاف ورزی کے بعد ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں یا نہیں کہ ہم سے کہیں نعمتیں چھن نہ جائیں۔ اور پھر جب انسان آزمائش میں مبتلا ہو، انسان کی مال و دولت ہلاک ہو جائے، کہیں پر ڈوب جائے، کچھ اور طریقے سے ختم ہو جائے، تو وہ آہ و بکا کرتا ہے، روتا ہے۔ اسے غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی تو نہیں کی جس کی وجہ سے ہم سے یہ نعمتیں چھن گئیں۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے نعمت کو کیا کر لے؟ چھین لے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام کی، اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم اس میں رہیے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہیے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے جہاں سے چاہیں، جس طرح چاہیں، کھائیں پیئیں، عیش و آرام سے رہیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا جنت میں رہ کر جہاں سے چاہیں کھائیں پیئیں، جہاں سے چاہیں فائدہ اٹھائیں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی بتلا دیا کہ اگر اس درخت کے پاس جانا ہوا تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے انہیں بہکایا اور پھر جن نعمتوں میں وہ تھے، جن نعمتوں میں وہ اللہ کی جانب سے رہتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے، پھر ان نعمتوں سے انہیں نکال دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی گناہ میں ملوث ہو، گناہ کا کام کرے، تو اسے اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس گناہ کی وجہ سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، کہیں وہ نعمتیں ہم سے چھین نہ جائیں۔ یہ چند باتیں
اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھی گئیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ رکھی جائیں گی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، کاروباری اور تجارتی سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔